چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ تصویریں ایسی دکھائی جاتی ہیں کہ جس میں لوگ ذوالجلال کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کا وہ فلسفہ ہے ان کے ہاں، لیکن یہ ایک جھوٹ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 یہ بات ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں ان کے جلوسوں میں گیا ہوں، اور ابھی جو ریسنٹلی جو 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر عاشور کا جو پوری دنیا میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑا ایک جلوس ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ لیں، اس کے اندر میں نے شرکت کی اس عزا کے اندر، اور میں نے اس میں تقریباً ہم 8 بجے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 بجے تک جو ٹائم بنتا ہے 8 9 10 11 12 6 گھنٹے اس میں رہا، 5-6 گھنٹے وہاں پہ رہنے کے باوجود تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس تپش اس کے اندر میں نے لوگوں کو صرف اور صرف علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کو سنا، اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ کسی کو گالی دینا میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو، اور انہیں معلوم کیسے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی میرے سامنے نہیں کر رہے ہوں گے، وہاں پہ انہیں کون روکنے والا ہے؟ اور 1-2 بندے تو ہوتے نہیں، ہزاروں بندے ہیں۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ جی صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور یہ گالی عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر، حضرات کے اوپر جیسے ان سے تنقید کرنا یا نہ ماننا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اختلافی مسائل ہیں، اس پہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، یعنی کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا یا ان کے حوالے سے تنقید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن گالی دینے کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے، یہ سراسر جھوٹ ہے جو ہمارے عام سنی لوگوں کے دماغ میں بھری جاتی ہے بات، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نفرت کا سبب ہے۔ اور میں یہ بات اپنے اہل سنت کی طرف سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ گزری وہ بات مجھے کہنے کا حق ہے۔ یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ جی شیعہ کیا کرتے ہیں سنیوں کے بارے میں، یہ کام ان کے لوگوں کا ہے کہ وہ بتائیں کہ بھائی ہمارے بارے میں ان کے کیا جھوٹ بولے جاتے ہیں، اگر بولے جاتے ہیں تو یہ وہ بتائیں۔ ہاں میں صرف وہ بتاؤں گا کہ جو میں نے سنی ہے چیز، یہ بالکل دیانتداری نہیں ہوگی کہ آپ مجھ سے یہ بھی مطالبہ کریں کہ جی یہ بھی بتاؤں کہ شیعہ ہمارے بارے میں کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی بولتے ہوں گے اگر کسی نے بولا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو تھا، یہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اہل السنہ کے اندر جو کچھ کہا جاتا ہے، تو میں نے وہ آج یہ بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ شام غریبہ کے اندر یہ لوگ بتی بجھا کے، لائٹیں بجھا کے، مرد عورت سب مل کر جو ہے وہ سب کچھ ایسا کچھ کام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ اور من گھڑت قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ آج کل تو سب کچھ جو ہے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے خود لائیو دیکھا، ٹی وی کے اوپر ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پر فوج، رینجرز اور پولیس کی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی جو بھی امام بارگاہ ہوتا ہے وہاں شام غریبہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹ ایک سراسر جو ہے اس بارے میں پھیلایا گیا شام غریبہ کے حوالے سے۔ اسی طرح نمبر 7 ان کو، یعنی یہ بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا، میں نے بڑے بڑے علماء جن کو کہا جاتا ہے، میں نے ان کو سنا، ان کی سپیچز، وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، یعنی ان کے ذاکرین کے بارے میں مجھے خود بتایا گیا کہ ذاکر جو شام غریبہ کے اندر جو معاذ اللہ جو کام جو کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے۔ استغفر اللہ، بے حیائی تک کی جو ہے انتہا کر دی ہے، بہتان اور افتراء پر درازی کی۔ یہ جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ جو نفرت ہوتی ہے ویسی ہو جاتی ہے، لوگ ویسے ہی نفرت کرتے ہیں۔ بھائی اس کو بڑے طریقے کے ساتھ نفرت کی طرف لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے، اور آج ہمیں عہد کرنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم کسی کی بات کو سن کر اندھا دھند اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے کہ جی ہمیں ہمارے مولوی صاحب نے بتا دیا، قاری صاحب نے بتا دیا، مولوی صاحب نے، اور ہم اس کے اوپر اندھا دھند عمل کریں گے کہ شیعہ ایسے یہ کام کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے ہم نے وعدہ کرنا ہے، اللہ ہم نے تجھے جواب دینا ہے، پروردگار تجھے جواب دینا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی مفتی ہمدرد تو شیعہ ہے۔ یار اگر مجھے شیعہ ہونا ہوتا تو آپ مجھے روک سکتے تھے، منع کر سکتے ہو۔ میں دیوبندی ہوا، دیوبند کے مدرسے میں پڑھا، بریلوی ہوا، آپ سے پوچھ کر ہوا میں۔ اگر میرے شیعہ ہونا ہوتا یا میں شیعہ ہوتا تو میں سیاہ لباس پہن کر کسی مجلس کیوں نہ پڑھ رہا ہوتا۔ مجلس پڑھنا ویسے کوئی شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن میں جا کے چھری چاقو لے کے ماتم کیوں نہ کرتا بھائی اگر میں شیعہ ہوتا؟ آپ روک سکتے ہیں مجھے شیعہ ہونے سے؟ اب میں آپ سے صحیح بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم جس دن میرا دل مطمئن ہوا میں اعلان کروں گا کہ میں شیعہ ہوں۔ اور شیعہ شیعہ علی کے معنی میں نہیں، جو مروج شیعہ ہے، فقہ جعفریہ جس کو کہتے ہیں، میں اعلان کر دوں گا۔ کیا میں آپ سے خوف کھاتا ہوں؟ اتنی باتیں کرتے ہوئے آپ سے نہیں ڈرا، میں تکفیریوں سے نہیں خوف کھایا میں نے، لیکن میں کیا اس بات سے خوف کھا جاؤں گا کہ دنیا کیا کہے گی کہ جی میں شیعہ ہوں کہ نہیں ہوں؟
جس دن میں نے اعلان کرنا ہوا نا میں کہہ دوں گا کہ میں شیعہ ہوں، لیکن جب میں ہوں نہیں تو مجھے آپ کی باتوں کا فرق نہیں اور نوٹس بھی نہیں لیتا ہوں میں آپ کی باتوں کا. تو یہ مطلب یہ جو ساری جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں. اب تقیہ جو ہے ایک اصطلاح ہے، یعنی تقیہ کرنا ہمارے بعض ہم سنی بھی تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے، بہت سارے معاملات کے اندر ہم تقیہ کر رہے ہوتے ہیں. تقیہ ایک شرعی اصطلاح ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، اس جگہ جگہ پر حکم ہے. یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ میں نے الگ سے بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے، بالکل تفصیلی. تقیہ آپ لکھیں گے اور یوٹیوب کے اوپر میرا بیان اس کے پر ریکارڈ موجود ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ جی ہر بات کے اندر تقیہ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، درست، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ کہ نمبر 9